السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ ہندوستانی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان ٹیرف اور تجارت کے حوالے سے ہوئی تعمیری بات چیت، دونوں رہنماؤں کا مشترکہ طور پر کام کرنے سے اتفاق۔ اسرائیل کے پاس غزہ پٹی میں جنگ بندی پر عمل آوری اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی پاسداری کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ حماس کے بیرون ملک سیاسی بیرو کے سربراہ سامی ابو زہری کا بیان۔ جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سے بات چیت کے بعد ہفتے کے روز غزہ سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، حماس نے کیا اعلان۔ اور فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور نقل مکانی کو روکنے کے لیے غزہ کے عوام کا ساتھ دیں، عالم اسلام کی بین الاقوامی علماء کونسل انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز کی اپیل۔ تو یہ سرخیاں خبر تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیرف اور تجارت کے حوالے سے کافی تعمیری بات چیت ہوئی ہے اور دونوں رہنماؤں باہمی طور پر فائدہ مند تجارتی معاہدے پر کام کرنے پر متفق ہو گئے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اوول آفس میں تنہائی میں ملاقات ہوئی اور پھر وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کو ایک کتاب اور جرنی ٹوگیدر تحفے میں دی ہے۔ انہوں نے باؤنڈری مودی اور نمستے ٹرمپ پر پروگرام سے متعلق کی گئی دیگر تصاویر کو بھی دکھائیں۔ صدر ٹرمپ نے کتاب پر دستخط کرتے ہوئے لکھا، مسٹر وزیر اعظم آپ عظیم ہیں۔ مودی نے اس ملاقات کی کئی تصاویر ایکس پر مشترک کرتے ہوئے لکھا، وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شاندار میٹنگ رہی۔ ہماری بات چیت ہند امریکہ دوستی کو اہم فراہم کرے گی۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ممبئی میں 26 نومبر سال 2008 کے دہشت گردانہ حملے کے ماسٹر مائنڈ طاہر رانا کو ہندوستان کے حوالے کرنے، ہندوستانی فضائیہ کے لیے F-35 لڑاکا طیارے کی خریداری کی راہ ہموار کرنے اور ہندوستان کو تیل اور گیس کی فراہمی سے متعلق معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر نے یہ اعلان وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 4 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد کیا اور اشارہ دیا کہ وہ ہندوستان کی طرف سے خالصتانی دہشت گردوں کی حوالگی کی جانب قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بنگلہ دیش کے مسئلہ پر مناسب قدم اٹھانے کا مشورہ بھی دیا۔ تجارتی معاہدوں کے حوالے سے امریکی صدر نے واضح کیا وہ کسی کو شکست دینے کے حق میں نہیں ہیں بلکہ امریکہ کے مفاد کے تحفظ کے حق میں ہیں۔ ہندوستان نے اس 2 طرفہ سربراہی ملاقات کے بارے میں بتایا کہ ٹیرف اور تجارت پر وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ٹرمپ کے ساتھ بازار تک رسائی اور دیگر شعبوں میں پیدا ہونے والی ان معاملات پر تفصیلی بات کی جو دونوں فریقوں کے ساتھ مشترکہ طور پر موجود ہیں اور جو ہندوستان اور امریکہ جیسے ممالک میں کھپت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہندوستانی خارجہ سیکرٹری وکرم مشری نے کہا کہ مودی کا امریکی دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایلن مسک اور ٹرمپ سے ملاقات معنی خیز رہی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ Near and medium term future of the India-US relationship. The two leaders jointly launched the US-India Compact for the 21st century. This compact stands for catalyzing opportunities in military partnership, accelerated commerce and technology. In the area of trade and investment, for instance, the leaders launched Mission 500, aiming to more than double total two-way trade to $500 billion by 2030. The two leaders also announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025. Towards advancing this process, and this issue did figure in some detail in the discussions as well, both countries will take an integrated approach to strengthen bilateral trade across the goods and services sector. This will include themes such as increasing market access, reducing tariff and non-tariff barriers, and deepening supply chain integration between the two countries. There is also
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منصب سنبھالنے کے بعد سے ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہندوستانی تارکین وطن کی ایک اور پرواز 15 فروری کو ہندوستان کے شہر امرتسر پہنچنے والی ہے۔ اس پرواز میں کتنے ہندوستانی شہری ہوں گے، اس بارے میں تفصیلات ابھی تک واضح نہیں کیا گئے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق اس کے بعد ایک اور پرواز بھی چند دنوں میں ہی ہندوستان آئے گی۔ ادھر اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے بیرون ملک سیاسی بیرو کے سربراہ سامی ابو زہری نے کہا ہے کہ خوابی اسرائیل کے پاس غزہ پٹی میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور قیدیوں کی تبادلے کے معاہدے کی پاسداری کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ حماس نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا اور اسے اغمقانہ قرار دیا ہے۔ حماس کے اعلان سے واضح ہو گیا ہے کہ معاہدہ جاری رہے گا اور قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ پیش ہے اس حوالے سے تفصیلات۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے بیرون ملک سیاسی بیرو کے سربراہ سامی ابو زہری نے کہا کہ قابض اسرائیل کے پاس غزہ پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل آوری اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی پاسداری کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہیں ہے۔ ابو زہری نے زور دے کر کہا کہ حماس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر جہنم کے دروازے کی دھمکیوں کو مسترد کرتی ہے۔ ایک انٹرویو میں ابو زہری نے ان دھمکیوں کو احمقانہ قرار دیا اور کہا کہ فلسطینی عوام ان دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ غزہ کا مستقبل فلسطینیوں کے پاس ہے، اس کا صہیونی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلسطینی اس دباؤ کے باوجود فخر و وقار محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اسرائیلی قیدیوں کی نئی کھیپ کی ترسیل ملتوی کرنے کا فیصلہ جو کہ اگلے ہفتے کے لیے طے تھا، معاہدے کی شرائط کی پاسداری کرنے میں قابض ریاست یعنی اسرائیل کی ناکامی اور اس کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام کے تسلسل، گھروں کو ڈھانے اور انسانی امداد کے داخلے میں رکاوٹ کے نتیجے میں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے لچکدار طریقے سے ثالثوں خاص طور پر مصر اور قطر کو پیغام دیا کہ وہ ظالم دشمن پر معاہدے کا احترام کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ ابو زہری نے کہا کہ اسرائیل کے سامنے معاہدے پر عمل آوری ہی واحد آپشن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو آخرکار خود کو اس کی پاسداری کرنے پر مجبور پائیں گے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے طے شدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق قیدیوں کے تبادلے سمیت جنگ بندی معاہدے کے واضح طریقہ کار کے مطابق عمل آوری کو یقینی بنانے کا پھر ایک مرتبہ اعلان کیا۔ یہ بات حماس کی جانب سے اس وقت واضح طور پر سامنے آئی جبکہ حماس کے ایک سرکردہ وفد نے غزہ میں حماس کے سربراہ خلیل حیہ کی قیادت میں مصری حکام سے ملاقات کے بات کی تھی اور معاہدے پر عمل آوری کو جاری رکھنے سے اتفاق کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سے بات چیت کے بعد ہفتے کے روز غزہ سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اپنے بیان میں حماس نے کہا کہ غزہ جنگ بندی منصوبے اگلے حصے میں جانے کے لیے قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ حماس نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں داخل ہونے والی امداد، رہائشی خیمے اور بھاری مشنریز کو محدود اجازت دے رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 60 تا 70% اسرائیلی عوام جنگ بندی کے معاہدے کے تحت قیدیوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل امریکہ اور اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ اگر حماس نے ہفتے کے روز اسرائیل مغویہ کو آزاد نہیں کیا تو وہ غزہ پر حملہ کر دیں گے۔ دوسری طرف عالم اسلام کی بین الاقوامی علماء کونسل انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز نے عالم اسلام اور عرب اقوام پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور نقل مکانی کو روکنے کے لیے غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو فلسطینی کاز کی تاریخ میں سب سے خطرناک مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ علماء کونسل کے سربراہ شیخ علی القرہ داغی نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کے معاملے میں نرمی کو شریعت، عقل اور جبلت کے لحاظ سے حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے پورے مسئلے کے ساتھ ایک بڑی خیانت سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یونین بین الاقوامی میدان میں رہنما ہونے والے حالیہ واقعات خاص طور پر غزہ کے لوگوں کو ہمسایہ ممالک یا دیگر ممالک میں بے گھر کرنے کے لیے امریکی صدر کی طرف سے جاری کردہ خطرناک بیانات کو انتہائی تشویشناک کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ امریکی وفاقی عدالت کے جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو غیر ملکی کنٹریکٹرز کے منجمد شدہ فنڈ بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی حکم نے ٹرمپ حکومت کو غیر ملکی امدادی کنٹریکٹ اور ایوارڈز منسوخ کرنے سے روک دیا ہے جو 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے طے پائے گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی عدالت کے جج عامر علی نے حکم نامے میں لکھا تھا کہ تمام غیر ملکی امداد کی معطلی کا بیان کردہ مقصد پروگراموں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے۔
لیکن آج تک مدعیوں نے یہ وضاحت نہیں پیش کی کہ کانگریس سے منظور کردہ امداد کو کیوں منجمد کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر میں غیر منافع بخش تنظیموں سمیت دیگر کاروباری کمپنیوں کے ساتھ ہزاروں معاہدے منسوخ ہو گئے۔ واضح ہے کہ صدر ٹرمپ نے سرکاری اداروں کو ختم کرنے کی کوشش میں انہیں وسیع پیمانے پر ملازمتوں میں کٹوتیوں کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے، جبکہ کئی اداروں نے حال ہی میں بھرتی کیے گئے اہلکاروں کو پہلے سے ہی فارغ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے احکامات کے بعد یو ایس ایڈ کے زیادہ تر اخراجات کو منجمد کرنے کا حکم دے دیا گیا اور ادارے کے واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹر سے زیادہ تر اہلکاروں کو ملازمت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ حکومت ہزاروں کی تعداد کے عملے اور ان کے اہل خانہ کے اچانک منتقلی، انتظام اور اس سے ادائیگی کیسے کرے گی۔ ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں آج صبح ایک بم دھماکے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے اور 4 کارکن زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بلوچستان ایک عرصے سے انتشار کا شکار ہے۔ صوبے کے سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں۔ پاکستان الزام لگاتا رہا ہے کہ افغان دہشت گرد خروجی کر کے ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ہندوستانی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان ٹیرف اور تجارت کے حوالے سے ہوئی تعمیری بات چیت، دونوں رہنماؤں کا مشترکہ طور پر کام کرنے سے اتفاق۔ اسرائیل کے پاس غزہ پٹی میں جنگ بندی پر عمل آوری اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی پاسداری کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ حماس کے بیرون ملک سیاسی بیرو کے سربراہ سامی ابو زہری کا بیان۔ جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سے بات چیت کے بعد ہفتے کے روز غزہ سے 3 اسرائیلی قیدیوں کا رہا کیا جائے گا، حماس نے کیا اعلان۔ اور فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور نقل مکانی کو روکنے کے لیے غزہ کے عوام کا ساتھ دیں، عالم اسلام کی بین الاقوامی علماء کونسل انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز کی اپیل۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔